بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دسمبر کا مہینہ شروع ہے، تقریباً آج 14 دسمبر ہے، اور یہ مہینہ جو ہے اس میں تقریباً 15 دسمبر کے بعد پاکستان کے جتنے بھی میدانی علاقے ہیں، بالخصوص میں کوہاٹ کی اگر بات کروں تو جو فراسٹ پڑتی ہے یا کوہر پڑتا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں امرود کے جتنے بھی پودے ہیں، سارے پودے لیکن بالخصوص امرود کے جو پودے ہیں وہ کوہر یا فراست سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اس کی جو سردیوں کی فصل ہے، جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے ہیں فروٹنگ سٹیج میں، لیکن جنوری کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی ان کی یہ فروٹ ہیں یہ اسی سٹیج میں ہی ہوں گے اور بالکل بلیک ہوئے ہوں گے اور سوکھ جاتے ہیں، اور یہ فصل جو ہے یہ میچور نہیں ہوتی اور ساری فصل جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر فارمر یہاں پہ جو ہے وہ سال میں 2 فصل لیتے ہیں، ایک ٹھنڈ کی فصل اور ایک گرمیوں کی فصل۔ ٹھنڈ کی فصل کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں فروٹ فلائی کا مسئلہ نہیں ہوتا اور مارکیٹ ویلیو ان کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر فراست سے یا کوہر سے ان کو بچایا نہ جائے تو پھر ان کی ساری فصل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی اس دسمبر کے مہینے میں فراسٹ یا کوہر سے بچنے کے لیے اور پودوں کو ٹھنڈ سے نقصان سے بچانے کے لیے وہ کون سی خوراکیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم پودے کو دیں تو اس سے پودا جو ہے اس کا ٹیمپریچر برقرار رہے، پودا گرم رہے، اور اس پہ جو سیویئر ٹھنڈ ہوتی ہے دسمبر جنوری کی وہ اس پہ زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب ہیں، سائل کیمسٹ ہے، وہ بتائیں گے ہمیں کہ اس سچویشن کو سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون سے کیمیکلز یا کون سے کھادیں جو ہیں وہ ہم دسمبر میں ہم پودے کے لیے ڈال سکتے ہیں جس سے پودا جو ہے وہ گرم رہے اور اس کا ٹیمپریچر برقرار رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد اقبال ہے، میں برانی ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن میں ایز اے سینئر ریسرچ آفیسر کام کر رہا ہوں۔ میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ سائل کیمسٹری میں ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم بات کریں تو سٹریس ایک فینامنا ہے، تو سٹریس ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پودے کو پانی نہ ملتا ہو تو اس کو ہم سٹریس کہہ سکتے ہیں۔ واٹر بھی ایک سٹریس ہے، ڈراؤٹ۔ اس کے علاوہ ٹھنڈ، جو آج کل ابھی سردی بڑھ رہی ہے، ٹھنڈ بھی ایک سٹریس ہے۔ تو پلانٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ایبیلٹی ڈالی ہے کہ وہ سٹریس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس پتے کو دیکھ لیں، اس میں یہ ریڈش ٹائپ پگمنٹ آ رہے ہیں، یہ سٹریس کی علامت ہے۔ کون سی سٹریس کی؟ ٹھنڈ کی۔ بیسیکلی یہ انتوسائنین ہے۔ انتوسائنین کو ہم سن سکرین بھی کہتے ہیں۔ سن سکرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سٹریس سے بچانے کے لیے اپنا جو کلوروفل ہے نا اس کو چھپاتا ہے تاکہ اس میں خوراک جمع رہے، لیکن پلانٹ میں ایک ایبیلٹی ایک حد تک ہوتی ہے کہ وہ سٹریس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ امرود جو ہے، اس کا جو لیف ہے، یہ جو ٹھنڈ کے لیے ہے یہ سسیپٹیبل ہے۔ یہ جو ریڈش، اور بھی آپ کو اگر پلانٹ دیکھیں نا اس میں بھی یہ ریڈش ٹائپ کے، خاص کر کے اگر آپ لوگ دیکھیں ٹاپ جو لیوز ہیں نا اس میں ریڈش بننا شروع ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہ لیوز جو ہے نا یہ سٹریس کی وجہ سے ریڈش ہو رہی ہے، پگمنٹیشن ہو رہی ہے اس میں۔ اب ہم اس میں کیا کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ٹھنڈ بیسیکلی فراسٹ کا فینامنا یہ ہے کہ بیلو زیرو جب ٹیمپریچر ہو جائے تو واٹر جو ہے نا وہ فریز ہو جاتا ہے۔ جب واٹر فریز ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا پلانٹ کے سیل کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے۔ جب پلانٹ کے سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ سوکھ جاتے ہیں۔ یہ فراسٹ کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں، اس میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ پانی کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس پہ پانی فریز ہوتا ہے۔ اگر 0 سے بیلو آ جائے تو یہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ یہ پانی کے جو مالیکیول ہیں وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو جاتے ہیں، بالکل سیل جو ہے نا اس سے رپچر ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پانی میں کچھ نمکیات آ جائیں، نمکیات کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، اس کو ہم اب اپلیکیشن کریں گے ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک چیز ہے پوٹاشیم۔ اگر اس پانی میں پوٹاشیم موجود ہو ایک محلول کی شکل میں، پودا لے لے، خالص پانی نہ ہو، تو چونکہ نمکیات کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تو یہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ واٹر بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو پوٹاش ہے یہ پانی کا جو بیلنس ہے
کہ پودے کے لیے کتنا پانی اوپر جانا چاہیے کتنا نیچے جانا چاہیے، تو اس کو جب یہ کنٹرول کرے تو اس کی بھی یہ برداشت کے قابل بناتا ہے۔ اس میں ہم پوٹاش ہمارے پاس SOP کی شکل میں ہوتا ہے، KCl کی شکل میں ہوتا ہے، میوریٹ آف پوٹاش ہے، تو اس کو ہم ایز اے بیسل ڈوز 250 گرام پر پلانٹ اپلائی کریں گے۔ ہر پلانٹ کو ہم نیچے سے، ابھی اس کی صفائی شروع ہے، نیچے سے پلانٹ کو صاف کریں گے، واٹر کنڈیشن میں اس کو ہم اپلائی کریں گے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے زنک سلفیٹ۔ زنک بیسیکلی انزائمیٹک ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے۔ پلانٹ میں جو بایوسنتھیسس یا کوئی بایو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس کے انہانسمنٹ میں ایک کیٹلسٹ کا رول ادا کرتا ہے، یعنی بایو کیمیکل ریئیکشن کو یہ انہانس کرتا ہے، اس میں ہم ڈالیں گے۔ باقی اس میں ہم 1 kg یوریا ڈالیں گے۔ یوریا جو ہے یہ خوراک کا ایک ذریعہ ہے، نائٹروجن پرووائڈ کرتا ہے نائٹریٹ کی شکل میں، پلانٹ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب پلانٹ میں خوراک کی کمی نہ ہو پھر بھی یہ ٹنڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پوٹاش جو ہے یہ بھی خوراک بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم سیلولر لیول پہ جائیں تو پوٹاشیم کا بہت اہم رول ہے ATP فارمیشن میں۔ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ انرجی رچ کمپاؤنڈ ہیں، تو اگر پلانٹ میں فاسفورس موجود ہو تو یہ خوراک کو بنا سکتا ہے اور اپنے جو باڈی ہے پلانٹ کی وہ اس کو ٹنڈ سے بچا سکتا ہے، تو 1 kg ہم وہ بھی ڈالیں گے۔ باقی جو فروٹ بننے سے پہلے ابھی ہم کاپر سلفیٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو فروری میں فلاورنگ سے پہلے استعمال کریں تو یہ اس کے لیے فائدہ زیادہ دے گا۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بتائیں گے۔ شکریہ۔ یہ MOP ہے، میوریٹ آف پوٹاشیم، یہ پوٹاشیم کا سورس ہے، اس کو اب ہم اپلائی کریں گے۔ دیکھیں ارد گرد اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ایز اے بیسل ڈوز۔ واٹر کنڈیشن میں ضروری ہے تاکہ اس کو پلانٹ ابزارب کر سکے۔ یہ ہم نے MOP ڈالا ہے اس میں 250 گرام۔ 1 kg ہم اس میں یوریا ڈالیں گے۔ اس میں 1 kg ہم یوریا ڈال رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پلانٹ کی جو خوراک ہے نا وہ پورا ہو جائے تاکہ یہ ٹنڈ کا مقابلہ کر سکے۔ اور پوٹاش جو میں نے پہلے بتایا اینٹی فراسٹ ایجنٹ ہے۔ پوٹاش جو ہے نا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اینٹی فراسٹ ایجنٹ ہے، فروٹ کوالٹی کو بھی انہانس کرتا ہے۔ ایکسپورٹ کوالٹی جو فروٹ کی ہوتی ہے وہ اگر ہم پوٹاش استعمال کریں تو یہ ایکسپورٹ کوالٹی کو جو بلیک ڈاٹ بنتے ہیں امرود کے فروٹ پہ اس کو بھی یہ ہٹاتا ہے۔ یہ ابھی ہم اپلائی کر رہے ہیں DAP، یہ کتنا استعمال کریں گے؟ یہ 1 kg ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ فاسفورس کا سورس ہے، اس میں ہم نے اپلائی کیا ہے۔ احتیاط کے طور پر ہم جپسم کو بھی ایز اے بیسل ڈوز استعمال کرتے ہیں۔ اس کا 1.5 کلو ہم استعمال کریں گے۔ اس کا ہم 1.5 kg ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو کیلشیم اور سلفر کی نیوٹرینٹ بھی ملے۔ اور یہ اب ہم اس کو 1.5 kg استعمال کرتے ہیں ایز اے بیسل ڈوز۔ اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے، یہ جو ہے نا ہمارے فارمر استعمال نہیں کرتے، یہ عام مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کو زنک سلفیٹ، یہ زنک کا سورس ہے۔ میں اگر کہوں اگر ایک پوٹینشل پلانٹ کی اگر پوٹینشیل ہے کہ وہ پیداوار زیادہ دے تو اس میں زنک سلفیٹ کا بہت اچھا رول ہوتا ہے۔ یہ انزائمیٹک ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے اور پلانٹ میں جتنی بھی پوٹینشیل ہے نا اس کو انہانس کرتا ہے، اور ہمارے زمینوں میں اس کی مقدار بہت کم ہوئی ہے، تو اس کو ہم 250 گرام ابھی ڈالیں گے۔ یہ زنک سلفیٹ ہے، اس کو ہم 250 گرام استعمال کر رہے ہیں اس پلانٹ میں ایز اے بیسل ڈوز۔ فارمر کے لیے ہم بیسل ڈوز ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ نیوٹرینٹ ٹاکسیسٹی ایک ایسا فینامنا ہے، اگر نیوٹرینٹ کو اگر آپ فولیئر اسپرے کریں اگر وہ زیادہ ہو جائے تو سوکھ جاتے ہیں۔ اکثر فارمر کی یہ ہوتی ہے، فولیئر ہم اس سٹیج پہ استعمال کرتے ہیں جب فروٹ اس میں موجود ہو اور اس میں کسی چیز کی کمی ہو۔ یہ اس کا صحیح ٹائم ہے 15 دسمبر سے 15 جنوری تک۔
15 جنوری سے لیٹ نہیں کرنا ہے، اس کا صحیح فائدہ یہ ہے۔ اب اس کو ہم مکس کریں گے، اس کو ہم اس میں مکس کر رہے ہیں تاکہ اس سائل میں مکس ہو جائے، اور واٹر کنڈیشن میں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی ریئیکشن شروع ہو جائیں اور پلانٹ اس کو ایبزارب کرے۔ اس میں اگر تھوڑی سی وہ ہے تو اس کو تھوڑا پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اگر زمین خشک ہے۔ واٹر کنڈیشن اس کے لیے بہت ہے، اس کی اویلیبلٹی اس ٹائم پہ ہوگی جب سائل واٹر کنڈیشن میں ہو، فیلڈ کی پیسیٹی لیول پہ ہو، تو یہ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ تنے سے تھوڑا سا دور ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کی جو خوراک کی جڑی ہوتی ہے وہ تنے سے دور ہوتی ہے، تو اس میں ہم اپلائی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا۔ اس کو ہم نے واٹر کنڈیشن میں یہ اپلیکیشن کی ہے مختلف فرٹیلائزر کی، جو پہلے میں نے بتایا ہے۔ 3 دن بعد اس کو ہم کافی پھر صحیح پانی دیں گے، اس لیے اگر ابھی سے ہم نے اس کو پانی بہت زیادہ دے دیا تو یہ پودے کو اتنا فائدہ نہیں دیتے، یہ نیچے چلے جاتے ہیں، لیچ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اب 3 دن میں پودا اس کو ایبزارب کرے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کو صحیح پانی دیں گے۔ ابھی 3 دن ہم اس کو چھوڑیں گے اس طرح، اس کو وہ فلڈ اریگیشن یا اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں پانی وہ کھڑا کر دیں، اس طرح نہیں ہے۔ 3 دن میں آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ پودا خوراک صحیح لے لے، اس کے بعد پھر اس کو صحیح پانی دینا ہے۔